حضرات، آج جمادی الاولیٰ کی 20 تاریخ ہے 1435 اور مارچ کی 22 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ مختصر سی آیت ہے جو ایک ایسے موضوع کے درمیان میں آئی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس سے پہلے کی اور بعد کی آیتوں سے نہیں ہے، بالکل الگ سا ایک موضوع ہے۔ لیکن موضوع خود اس آیت کا کچھ اس طرح ہے، اگرچہ مستقل موضوع ہے، کہ مربوط نہ ہوتے ہوئے بھی مربوط ہے یہ آیت، اس لیے کہ اس سے پہلے انسانی جان کی قدر و قیمت پر بات کی گئی، اور جو لوگ قتل اور فساد کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی۔ تو یہاں ایمان، تقوی اور وسیلے کے اختیار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں، اور انسان قتل اور فساد جیسے گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک یہ تین اہم صفات انسان کے اندر نہ پائی جائیں۔ ایک تو ایمان کی صفت، اس کے بعد تقوی کی صفت، اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کی صفت۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو وہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے جن کو اس سے پہلے کی آیتوں میں منع کیا گیا ہے، اور جس کا ذکر اس کے بعد کی آیتوں میں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، ابتغوا یعنی تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ہے اور وہ وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ کیا ہے وہ وسیلہ خدا تک پہنچنے کا؟ تو یہ لفظ وسیلہ خود جو استعمال کیا ہے اس آیت نے، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش جاری رکھو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے جس میں اکثر لوگ بہت سے اسباب کی بنا پر
فہم کے نقص کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے قرآن مجید کی آیات کو، اور اس نافہمی کی بنا پر وہ کچھ ایسی اساس قائم کر لیتے ہیں اپنے عقائد کی، اور ایسی بنیادیں رکھ دیتے ہیں کہ جس پر پوری عمارت غلط قائم ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے یہ ایک آیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے آیت بہت مختصر ہے، اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو تشریح طلب ہو علاوہ ایک لفظ کے، اور وہ ہے وسیلہ۔ اس لیے آج ہم نے یہ سوچا کہ اس پوری گفتگو کو اسی پر مرکوز رکھا جائے۔ تو چونکہ صحیح قرآن کو نہیں سمجھا گیا، اس لیے مختلف نظریے قائم ہوئے اور اسی سے مختلف فرقے بن گئے، ورنہ قرآن تو ایک ہے، کلام الہی ایک ہے، میسج ایک ہے، اس میں فرقے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بھی ایسے فرقے کے آپس میں ہی الجھتے رہیں اور قتل و خون تک کی نوبت آئے اور ایک دوسرے کو کافر کہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ تو وسیلہ اللہ تک، وابتغوا الی اللہ الوسیلہ، اللہ یعنی الیہ الوسیلہ یعنی الی اللہ الوسیلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا سمپل ہے اس کا سمجھنا کہ روز ہم جو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جانب اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں، اس میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہدنا الیک، یا اللہ اپنی طرف ہماری ہدایت کر، اے خدا تو ہمیں اپنے تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اب صراط مستقیم ہے راستہ، تو راستہ کہیں تو پہنچائے گا۔ اب آپ یہ پوچھنے کے بجائے کہ بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ ڈائریکشن کہاں ہے، جب ایسا کوئی شخص موجود ہے جو مثلا یہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر حسینی کہ کسی ٹرسٹی سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کہہ دیں کہ چلے ہم کو وہاں پہنچا دیجئے، بجائے اس سے کہنے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچا دیجئے، کہہ رہے ہیں دکھا دیجئے، تو کون سا بہتر ہے؟ ظاہر پہنچانا بہتر ہے، اور خاص طور پر وہ راستہ جو آپ جہاں ڈیسٹینیشن ہے وہاں اگر آپ کو پہنچنا تو آپ ڈیسٹینیشن کی بات کیجئے، خاص طور پر کس سے؟ وہ جو اصل پہنچانے والا ہے پروردگار، یعنی وہاں کوئی مثال جو ہے فٹ ہوتی نہیں، آپ کوئی بھی مثال دے دیں، یہ تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں صراط مستقیم، بھئی صراط مستقیم کیا اصل مقصد صراط مستقیم ہے؟ یہ راستہ ہی اصل مقصد ہے، یا یہ صراط مستقیم کہیں اور پہنچانے والا ہے؟ کہاں یہ خدا تک پہنچانے والا ہے؟ تو پھر کہہ دو یا اللہ ہمیں اپنے تک پہنچا دے۔ تو کہا نہیں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور اسی وسیلے کا نام صراط مستقیم ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، دیکھو صاحبان ایمان، صاحبان تقوی وسیلہ اختیار کرو، اور یہ اس لیے بھی ہے، تو کیا ایمان خود کافی نہیں ہے؟ ایمان کے بعد کیا تقوی کافی نہیں ہے؟ کہ نہیں، اس لیے کافی نہیں ہے کہ متقی ہونا کمال نہیں ہے، متقی رہنا کمال ہے۔ مومن ہونا کمال نہیں ہے، مومن رہنا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بات صراط کی ہوئی نا، تو راستہ دیکھنا کمال نہیں ہے، راستے پر قائم رہنا یہ کمال ہے، کہ آپ ہٹ نہ جائیں، کوئی ایگزٹ نہ لے لیں۔ اس لیے کہا کہ وسیلہ اختیار کرو۔ اب مسئلہ صرف آتا ہے یہ کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہاں ہے جہاں لوگ پریشان ہوئے اور غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ مشترک ہیں اور غیر اختلافی ہیں۔ اس سے مراد بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچا دے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وہ جو بھی ذریعہ ہو، اس کے وہ بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں، خود قرآن نے بہت سے ذریعوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ذریعے کیا ہیں؟ اگر ہم ان ذریعوں کو سمجھ جائیں تو پھر آسان ہے اس مسئلے کو حل کر لینا، کہ وسیلے کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ چیزیں کلیئر ہیں۔
لیکن پہلے ہم یہ بیان کریں کہ کہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی، جہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ تو یہ غلط فہمی اس بات سے ہوئی کہ جسے آپ وسیلہ بنا رہے ہیں آپ اسے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ وسیلہ جو ہے یہ الگ ہے اور جہاں یہ پہنچانے والا ہے وہ الگ ہے۔ اگر ایسا ہے تو خود ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہاں یہ شرک ہے۔ اس کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ جو مشرک ہیں، جن کو قرآن مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو نہیں مانتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر تم ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کہ اللہ کہ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کیا کہیں گے وہ کہ اللہ نے خلق کیا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو پھر مشرک کیوں ہیں؟ تو دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ، یہ لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی تھوڑے عبادت کر رہے ہیں۔ پھر مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم صرف ان کی اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔ تو چونکہ انہوں نے خدا تک پہنچنے کے لیے بتوں کو وسیلہ بنایا، لہذا اب کسی بھی شے کو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں comparing oranges to apples to oranges یا oranges to apples، قیاس مع الفارق، یعنی ایک اس طرح کا کمپیریزن کرنا کہ دونوں میں کوئی مماثلت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بیس پر، یا کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کمپیریزن کریں۔ اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ انہوں نے بنایا، بات صحیح ہے، مگر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ان کا شرک یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ تو مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے خلق کیا۔ ان کا شرک یہ ہے کہ یہ بتوں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، اور یہاں خود اللہ حکم دے رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ وسیلہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ وسیلہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ اپنی طرف سے یہ اختراع صرف اس بنا پر، چلے ہم یہ کہیں گے غلط فہمی کی بنا پر، اگر ہم نہ کہیں کہ لوگوں نے عمدن ایسا کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح لیں کہ بھئی غلط فہمی کی بنا پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ لوگ اور افراد اور اشخاص یا چیزیں جو ہیں وہ خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو پھر کیا چیز پہنچاتی ہے؟ تو لوگوں نے فوکس کیا صرف اعمال کو، کہ صرف عمل آپ کا خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب چیزیں کرو، تو یہی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، بھی اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس بات سے اختلاف کرتے ہیں صرف ایک لفظ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وسیلہ ہے خدا تک پہنچانے کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہی وسیلہ ہے خدا تک پہنچانے کا۔ تو بھی اور ہی کا فرق ہے۔ یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو بتوں کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں، ان کا شرک کس بنا پر ہے؟ دو وجہ سے شرک ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ما نعبدہم، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان وسیلے کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، اس وسیلے کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت ہونی چاہیے اللہ کی، عبادت کر رہے ہیں اس وسیلے کی۔ اب اگر کوئی کسی بھی وسیلے کی عبادت کرے، جس کو بھی وسیلہ مانے، اگر اس کی عبادت کر لے تو اس میں کوئی شک ہے کہ وہ مشرک ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، وسیلہ قرار دے رہا ہے، صرف وسیلہ خدا تک، یعنی وسیلہ کا مطلب کیا؟ خدا سے تقرب، اللہ سے قربت حاصل کر رہا ہے ان کے ذریعے سے۔ تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ اگر وہ عبادت ہی نہیں کر رہا تو آپ کہاں سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کیا؟ ہم ان کی، کس کی؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کس کی عبادت نہیں کرتے؟ مگر یہ کہ خدا سے ہم کو قریب کر دے۔ کس کی؟
بتوں کی۔ بت کون ہیں؟ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ تو اب ان کا شرک یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو خدا مان رہے ہیں، صرف یہ نہیں ان کا شرک، ان کا شرک یہ ہے کہ انہوں نے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے خود بنا لیے ہیں۔ تو اب شرک یہ ہے کہ جو شخص بھی کبھی خود اپنے ہاتھ سے خدا تک پہنچنے کے وسیلے بنائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ سمپل سی بات ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہے۔ اب آئیے ہم خود یہ کہتے ہیں، مسئلہ عمل کا نہیں ہے، کتنی چیزیں وسیلہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے خود اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہ ہم کو سکھایا گیا ہے دعاؤں میں، اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے کہ آپ دعا کریں تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کریں۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم و اعظم نام کے ذریعے سے۔ اور اس طرح کی بہت سی دعائیں، اکثر و بیشتر جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں اس میں اسماء الہی کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ بھی تم اللہ کو پکارو اسماء حسنہ کے ذریعے۔ تو اللہ کے جو نام ہیں وہ وسیلہ ہے، بلا شبہ وسیلہ ہے، لیکن پھر اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ دو بنیادیں ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اللہ کے نام کی نہ تو عبادت کر سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کا نام خود اپنی طرف سے بنا کے اس کے اوپر چسپاں کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہے ان دو بنیادوں پر ہوگا۔ دوسری چیز جو وسیلہ قرار دی جا سکتی ہے اور ایک مومن کو بلکہ قرار دینا چاہیے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن وسیلہ ہے، اور یہی ہم کو سکھایا گیا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے توسل کرتے ہیں، اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، یہ وہ دعا جو ہم رمضان میں مسلسل پڑھتے ہیں، عمل قرآن کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے قربت حاصل کرو۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیا؟ قربتاً، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ قربتاً اللہ کی نیت خود یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس نماز کو اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ خود قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے مدد چاہو، اس سے استعانت کرو، اور اپنے ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اپنے عقیدے کے ذریعے سے خدا سے تقرب حاصل کرو۔ یہ تو ہوئی یہ چیزیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے وہ مرحلہ جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں تک سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ بھئی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں بے شک وسیلہ، قرآن مجید وسیلہ ہو سکتا ہے، اعمال صالحہ جو ہے وسیلہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہم شرط وہی لگائیں گے، وہ 2 شرطیں کہ ان میں سے کسی کی عبادت مت کرنے لگنا۔ اگر تم قرآن کی عبادت شروع کر دو تو شرک ہو جائے گا، اگر اپنی نماز کی ہی عبادت شروع کر دو تو شرک ہو جائے گا۔ تو کسی طرح بھی، اور دوسرے کیا کہ خود اپنی طرف سے نہ گھڑ کر لاؤ۔ اگر کوئی سورہ خود بنا لیا تو شرک اور کفر ہو جائے گا۔ اگر ایک نماز خود ایجاد کر لی اور بجائے 4 رکعت کے 6 رکعت پڑھ لی تو یہ کہہ کے پڑھی کہ بس یہی نماز ہے تو کفر ہو جائے گا۔ جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے مرحلہ کہ کیا ان چیزوں کے علاوہ افراد کو، اشخاص کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پیپل کو، اللہ کے بندوں کو وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سارا اختلاف یہاں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بہت چھوٹا طبقہ ہے، لیکن بہر کیف ایسا ضرور ہے کہ اس کی ایک آواز ہے اور جس کو لوگ سنتے ہیں اور جس کو سن کر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ سے تقرب حاصل، صرف
اللہ تک پہنچو، ڈائریکٹ پہنچو. تو پھر یہ وسیلہ کیا چیز ہے بھئی؟ جب پہلی بات تو یہ اگر ڈائریکٹ پہنچنا ہے بس اللہ، صرف اللہ، تو یہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں وسیلہ یہ چیزیں، جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نام وسیلہ ہیں، اور یہ نماز روزہ جو ہے یہ اعمال صالحہ یہ وسیلہ ہیں، اور خود قرآن وسیلہ ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف خدا تک پہنچو اور تمہارے اور خدا کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں خدا ہیں؟ یہ تینوں چیزیں خدا ہیں یا یہ خدا کے علاوہ کچھ اور ہیں؟ اگر یہ خود خدا ہیں تو شرک ہو گیا، اگر خدا نہیں ہیں تو آپ کا وہ اصول باطل ہو گیا، ختم ہو گیا کہ بھئی خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو ذریعہ مت بناؤ، بس خدا تک پہنچو ڈائریکٹ. تو ڈائریکٹ تو آپ نہیں پہنچ رہے، آپ نماز کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، آپ قرآن کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. کہا نہیں مگر یہ چیزیں ہیں ہی، ان کا تعلق خدا ہی سے بھی. قرآن اللہ کا کلام ہے، نماز اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نام اسی کے ہیں، تو کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں اللہ سے. بس ہم بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ افراد جو اللہ کی طرف سے معین کیے گئے ہیں، جنہیں خدا نے بھیجا ہے، جن کی نسبت خدا کی طرف ہے، ان کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہو سکتا. جس طرح جو آپ نے اصول قائم کیا ہم اس کو مان رہے ہیں کہ چونکہ بھی قرآن اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول کس کے ہیں؟ تو رسول اللہ کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اب یہ بات تو ہوئی دلیل، ایک عقلی دلیل کی بنیاد پر. آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تاکہ قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تشریح ہو جائے. تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، قرآن نے کہا کہ نہیں، ہمارا نبی بھی وسیلہ ہے ہم تک پہنچنے کا. اور متعدد آیتوں میں متعدد انداز اور طریقوں سے اللہ نے پیغمبر اسلام کے وسیلہ ہونے کو ثابت کیا ہے. مثلا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اس لیے کہ اب یہ نبی خدا کے اور بندوں کے درمیان ایک ایسا وسیلہ ہے رحمت کا کہ اللہ نے کہا کہ جب تک تم موجود ہو تو میری رحمت ان کے بیچ میں موجود ہے، تو میں اس رحمت کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے کروں؟ تو یہ وسیلہ بنے عذاب کے ٹالنے کا. عذاب کیوں ٹلا؟ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا وسیلہ کیا ہے؟ 2 چیزیں بیان کی. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں کہ استغفر اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے. اس لیے کہ معافی مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ. تو استغفار ایک عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اور اس میں اللہ کے اسماء بھی آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوئی استغفار کرے، وہ تینوں چیزیں آ گئیں. لہٰذا ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، مگر ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایک فرد کو بھی ذریعہ قرار دیا رفع عذاب کا، اور وہ ہے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی. تم خود ذریعہ ہو، تم خود وسیلہ ہو رفع عذاب کا. عذاب نہیں آئے گا تمہارے ہوتے ہوئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ تو اگر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح کی، نعوذ باللہ، جیسا لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ وسیلہ کیوں بن رہے ہیں؟ اور یہ بھی وسیلہ اللہ کی طرف سے بن رہے ہیں، اس بات کا کہ عذاب قوم پر نہیں آئے. یہ ایک آیت، اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. اب رہا یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو خدا نے بنایا کہ بھئی میں عذاب نازل نہیں کروں گا، یہ خدا کہہ رہا ہے، مگر ہم سے تو نہیں کہا کہ تم جا کر کہو بھئی عذاب جو ہے ٹال دیجئے. رسول اللہ سے کہہ سکتے ہو جا کر؟ کیا رسول اللہ ذرا اللہ سے کہیے عذاب ٹال دیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہ کرو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات اگر معقول ہو تو ہم قبول کریں، کوئی بات نہیں، ہم نہیں کریں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ صرف کہہ رہا ہے بلکہ مذمت کر رہا ہے اس بات کی کہ تم اگر نہیں جاؤ رسول کے پاس. ایک طرف تو یہ کہا، اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ اپنے
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر یہ لوگ استغفار کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مگر شرط ہم نے پوری تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا، جاؤکا تمہارے پاس آنا پہلی شرط ہے۔ تو ابھی لوگ کس کے پاس آئے؟ نبی کے پاس، بھئی جاؤ مسجد میں جاؤ، جا کے وہاں کھڑو کے نماز پڑھو، کعبے میں جاؤ، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، ہے نہیں، اللہ کے نام لے کے بیٹھ جاؤ، کہ نہیں، جاؤکا تمہارے پاس ہی آئیں اور تم ان کے لیے استغفار کرو، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ پائیں گے کہ اللہ بڑا تواب و رحیم ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ جب تمہارے پاس آئیں۔ اب یہ بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی اگر وقت ملا، کہ کیا یہ نبی کی زندگی کے لیے مخصوص ہے یا نبی کی زندگی کے بعد بھی؟ تو کہاں لکھا ہوا ہے نہیں جب تم مر جاؤ تو نہیں، جاؤ کا جب تمہارے پاس آ جائیں ہم ان کو معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو۔ تو ایک تو یہ خود ڈائریکٹ استغفار کر ہی رہے ہیں مگر وہ کافی نہیں ہے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور وسیلہ کس چیز کو؟ یعنی ایک مومن آ کر نبی کو وسیلہ قرار دے اور کہے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں معاف کر دے، یا یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے نبی کا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح جناب یعقوب کے واقعے میں کہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کریں، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، نہیں کہا کہ استغفر اللہ، ایسی بات مت کرو، تم خود توبہ کر لو، میں کون ہوں بیچ میں آنے والا، میں تمہارے اور خدا کے بیچ میں کیوں آ جاؤں، تم ڈائریکٹ اللہ سے کہو، نہیں کہا سوف استغفر لکم ربی، بے شک میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اللہ سے کہوں گا یا اللہ ان کو معاف کر دے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی دلیلیں ہیں، ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہو رہا ہے، بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کو پیش کیا جا سکتا ہے اس دلیل میں، بلکہ جو شخص نبی کو وسیلہ نہ بنائے اس کی مذمت ہے قرآن میں، اس کو بلکہ منافق کہا ہے قرآن نے۔ تو اس سے ذرا سا ہوشیار رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کو وسیلہ نہ بنا کر منافقین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ سورہ منافقون میں صاف کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ نبی کے پاس آ جاؤ، نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ان کا چلا جانا ان کا نفاق ہے، اگر آ جاتے تو نفاق نہیں تھا، نبی ان کے لیے استغفار کرتے۔ اس طرح کے اور بہت سی آیتیں ہم سب کو ترک کرتے ہیں تاکہ دو تین اور اہم اس میں باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم پوری کر سکیں۔ تو اب اس کے بعد آتی ہے یہ بات کہ پیغمبر کے ذریعے کیا صرف استغفار کی اجازت ہے یا کچھ اور بھی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کو وسیلہ کسی اور معاملے میں بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا ہر بات اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم لے کے چل رہے ہیں بات، تو اب بات یہاں پر پہنچی کہ چلے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ بھئی رسول کو ہم نے وسیلہ مان لیا، کوئی بات نہیں، مگر یہ وسیلہ اس بات کے لیے کہ ہم ان کے پاس جائیں استغفار کے لیے کہ آپ اللہ سے کہیں معاف کر دیں، بس اس حد تک۔ لیکن ہم اپنی دنیاوی حاجتیں طلب کریں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے ان کے ذریعے سے، وہ صحیح ہے کیا؟ تو بے شک وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنلی دعا ہے، بھئی مومن ایک مومن کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو یہ دے دے، کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں؟ یا یہ شرک ہے؟ تو رسول کیوں نہیں کر سکتے ہمارے لیے دعا؟ جب ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دعا کر لیجئے ذرا پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے ایک مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اگر ہم نے آپ سے کہا تو یہ شرک ہے؟ کہنے نہیں شرک نہیں ہے، تو پھر یہی بات اگر ہم رسول اللہ سے کہیں تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا پیغمبر اسلام، اچھا میں نے تو روایات آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کی، روایات کی تو کوئی ماشاءاللہ سے بے پناہ روایات ہیں، اور اس میں 10 درس بھی کافی نہیں اگر ہم صرف اس موضوع پہ بات کریں، لیکن ایک دلچسپ واقعہ ہے ہسٹری کا کہ جناب
عبد المطلب نے اس وقت جب پیغمبر اسلام بہت چھوٹے تھے، جناب یعنی 6 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے ابھی، اس وقت قحط پڑا، تو جناب عبد المطلب نے پوری قوم کو جمع کیا، کہا دیکھو ابھی بارش ہوتی ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اتنے اعتماد سے؟ کہا ابھی دیکھو بارش ہوتی ہے، یہاں جمع ہو جاؤ سب کعبے میں، سب کو کعبے میں جمع کیا، اور اپنے اس پوتے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ سے کہا یا اللہ تجھے اس کا واسطہ بارش بھیج دے، اور بارش ہونے لگی۔ یہ ہسٹری میں موجود ہے۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، حضرت ابو طالب کا زمانہ ہے، اس وقت پھر ایسے ہی موقع آیا قحط کا، تو اس وقت جناب ابو طالب نے پھر سب کو جمع کیا، کہا آؤ چلو پھر بارش ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بھول گئے وہ وقت جس ذریعے سے اس وقت بارش ہوئی تھی، اسی وسیلے سے آج بارش ہوگی۔ چنانچہ رسول کائنات کو لے کر آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پروردگار تجھے اس کا واسطہ اس قحط کو ختم کر دے، بارش بھیج دے۔ بارش ہونے لگی۔ یہ پورے واقعات ہیں کہ جس کو تاریخ کے اہم جو ہے مورخین نے لکھا ہے، اور یہ ہم ابن عساکر کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جناب ابو طالب نے کچھ شعر پڑھے، بڑے مشہور ہیں وہ شعر، اور انہوں نے کہا کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ الْأَرَامِلِ۔ یہ وہ نورانی شخصیت ہے کہ جس کے مبارک چہرے، نورانی چہرے کے ذریعے اور وسیلے سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں۔ کیا شعر ہے کہ بھئی ہم تو بادلوں سے کہہ رہے ہیں یا اللہ بادل بھیج دے پانی جائے، بادل خود ان کے پاس پانی کہاں سے آیا؟ ان کے چہرے کی وجہ سے۔ یہ شعر اس وقت جناب ابو طالب نے کہا۔ اب دیکھیں ہم چونکہ بات اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی یہ کہے کہ چلو یہ مان لیا اس لیے کہ ہسٹری میں ہے، مگر یہ زمانہ شرک کا تھا، اس وقت کفر کا زمانہ تھا، اسلام کہاں تھا؟ بالکل صحیح ہے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں قحط ہوتا ہے ایک علاقے میں، اور وہاں کے علاقے کے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، اور پوری تفصیل لکھی ہوئی، پورے اشعار ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیے، اور اس شعر میں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہ کیفیت ہے کہ قحط ہو گیا ہے اور جانوروں تک کے لیے کوئی غذا اور پانی نہیں ہے، تو ہمارے بچے تو بالکل بھوکے مر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فَرَارُنَا وَأَيْنَ فَرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم کہاں جائیں، تو ہم وہاں سے فرار کر کے آپ کے پاس آئے ہیں پناہ لینے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت ہو تو کوئی رسولوں کے علاوہ اور کس کے پاس جائے جو ہے پناہ لینے۔ یہ اس نے شعر میں کہا۔ نبی نے منع نہیں کیا کہ نہیں تم غلط بات کر رہے ہو، تم کو وہیں رہ کر اپنے علاقے کی مسجد میں یا اپنے گھر میں تم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی، یا نماز استسقاء تم کو پڑھنی چاہیے تھی، کچھ نہیں کہا۔ فوراً جیسے ہی سنا اٹھے، منبر پر تشریف لے گئے اور دعا کی کہ پروردگار بارش برسا دے ان کے علاقے میں۔ بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی پیغمبر اسلام کی دعا سے، تو اس کو تمام مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام مسکرائے، اور مسکرا کر ایک مرتبہ مجمع کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم میں کوئی ہے ایسا، ہاں فرمایا کہ کاش اس وقت ابو طالب ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، کتنا خوش ہوتے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی ہے یہاں جو وہ شعر پڑھ کر سنائے ابو طالب کا مجھ کو؟ تو اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ والا شعر پڑھ کر سنایا، تو فرمایا بے شک اسی شعر کو میں کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیوں ہوا؟ کہ اسی لیے ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے وہ تو شرک کا زمانہ تھا، اس وقت ابو طالب نے یہ بات کر دی تھی، اس کو اس کی دلیل مت دیجئے۔ اس شرک کے زمانے کی بات کی تصدیق آج پیغمبر کر رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں، کہنے کہ بالکل وہ صحیح تھا، اور اس وقت کی بات نہیں، آج پڑھ کے اس شعر کو سناؤ جو ابو طالب نے کیا، تاکہ سب کو پتہ چلے جو انہوں نے کیا تھا وہی حقیقی اسلام تھا، وہی ایمان تھا۔ تو بہرکیف آخر میں جلدی سے وہ ایک واقعہ بھی جو بخاری میں موجود ہے، اور
بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن میں نے بخاری کا نام اس لیے لیا کہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ باب صلاۃ الاستسقاء میں، نماز استسقاء کا ایک باب ہے جلد دوم میں، اس کے اندر بخاری میں یہ روایت ہے کہ خلیفہ دوم کے سامنے کے زمانے میں یعنی عمر ابن خطاب کے زمانے میں قحط پڑا۔ اب لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی کچھ دعا کیجئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ سب جمع ہوئے ایک جگہ، اور رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کو انہوں نے بلایا اور ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ پروردگار، اے پروردگار، جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب یہ تیرے چچا ہیں، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ بارش ہونے لگی۔ اس واقعے کو اس سے پہلے کسی اور درس میں ہم نے بیان کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں اس واقعے میں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ وسیلہ جائز ہے، اور رسول نہ ہو تو نہ صرف رسول کے کسی قریبی عزیز کے ذریعے سے وسیلہ قرار دے کر اس کو پانی اللہ سے طلب کیا جا سکتا ہے، چچا کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو کیوں وسیلہ بنایا؟ کہ چچا ہیں چونکہ، تو چچا زیادہ قریب ہے یا جس کو قرآن نے ابن اور بیٹا کہا ہو وہ زیادہ قریب ہے؟ حسن و حسین کو لے جاتے، تو چچا زیادہ قریب ہے یا جس کو قرآن نے اور خود رسول نے اپنا نفس قرار دیا ہو وہ زیادہ قریب ہے؟ علی کو کیوں نہیں لے گئے؟ تو ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ بھئی چچا کی ضرورت کیا تھی؟ قبر رسول موجود ہے، وہاں پر کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اور بہت سی روایات ہیں کہ صحابہ قبر رسول پر جاتے تھے اور وہاں دعائیں مانگتے تھے، بہت روایت ہیں، اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ انہوں نے ایک ہی ساتھ دو کام کیے۔ ایک تو پبلک کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے قریب ترین کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جس کو ہم وسیلہ بنا سکیں، یہ ان کے چچا ہیں، لے دے کہ جو کچھ بھی ہیں یہ ہیں، تاکہ لوگوں کا رخ اہل بیت کی طرف سے ہٹ جائے۔ ایک ناکام کوشش تھی۔ دوسرا کیا کہ لوگوں کی توجہ رسول اللہ کی طرف سے ہٹ جائے کہ وہ ان کو اب زندہ نہ مانے، وہ مر چکے، ختم ہو گئے، جب رسول اللہ تھے تو ہم کرتے تھے، ارے بھئی اب یہ رسول اللہ موجود ہیں، اب کیجئے۔ یہیں سے اب ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں، یہیں سے ہم اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک دلیل اور مخالفین کی پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر مان بھی لی جائیں، اور انہوں نے کہا چلے ہم نے ہر بات مان لی، لیکن مشکل یہ ہے، یعنی اسی واقعے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، مشکل یہ ہے کہ ساری باتیں آپ پیش کریں رسول اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کی زندگی کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ہمارا سارا اعتراض یہ ہے کہ ایک شخص کے جو مر چکا ہے تم اس سے اس کو ذریعہ بنا رہے ہو دعائیں مانگنے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو وسیلہ تم نے ایک ایسے شخص کو کہ جو مر چکا ہے، یہ ہے غلط۔ تو ساری بات کہاں پر سمٹ کر آئی؟ اب دیکھیں ہر چیز حل ہوتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کہاں پہنچے کہ اب ہر بات مان لی گئی، سارا اعتراض صرف اس بات پر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مان لیا گیا کہ انسانوں کے ذریعے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر پھر اہل بیت ہیں، ان کے ذریعے سے مانگا جا سکتا ہے، مگر جب تک وہ زندہ ہیں۔ مر گئے تو بس ختم، اب مر گئے، ٹھیک۔ اب چلیں بحث یہاں پر ہو جائے کہ واقع کیا وہ مر گئے کہ نہیں۔ تو اب یہ بحث نہ کی جائے کہ وسیلہ ان کو قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں، بحث صرف یہیں پر رہنی چاہیے کہ کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ اب یہ بات بھی قرآن بتائے گا۔
بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں عقلی اور نقلی کہ نہیں، پیغمبر اسلام زندہ ہیں اور اللہ کے معصوم نمائندے زندہ ہیں۔ انہیں ظاہری موت تو بے شک آتی ہے، لیکن وہ فنا نہیں ہوتے، ان کو حقیقی موت نہیں آتی، اور ان کی موت دوسروں کی موتوں سے مختلف ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی تم بھی مرو گے اور یہ سب بھی مریں گے۔ دیکھو تو مر گئے نا، قرآن کہہ رہا ہے تم مرو گے سب مریں گے۔ ہاں، قرآن نے یہ ایک لفظ ایکسٹرا کیوں یوز کیا؟ کہنا چاہیے تم سب مر جاؤ گے، تم بھی مرو گے یہ بھی مریں گے۔ یہ دو موتیں کیوں ذکر کی؟ اس کا مطلب یہ بتانا تھا کہ ان کی موت الگ ہے اور ان لوگوں کی موت الگ ہے۔ تم مرو گے الگ طریقے سے، یہ مریں گے الگ طریقے سے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ آیت کیا ہے؟ کہا یہ تو شہیدوں کے لیے۔ شہید کون ہے؟ جو نبی کی اطاعت میں مر جائے۔ جو نبی کی اطاعت میں مر جائے تو وہ تو زندہ ہے، جس کی اطاعت کی وجہ سے مرا اور زندہ رہا وہ مر گیا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس لیے کہ وہ تم کو زندگی دیتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے تھی آیت، یا آج بھی اگر نبی کی آواز پر لبیک کہیں تو زندہ ہیں؟ کہ نہیں، آج بھی اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو تو زندہ ہو۔ آج ان کی صرف اطاعت کرنے سے ہم زندہ رہیں، مگر جن کی اطاعت سے ہم زندہ ہیں وہ مر گئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ اور یہ کب تک کے لیے حکم ہے؟ ان کی زندگی تک کے لیے تھا یا آج بھی ہے؟ اگر آج بھی ہے تو ہم نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، کہیں تو اللہ کا حکم ہے، تو کیوں ہے اللہ کا حکم ان کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا؟ کہ تاکہ اس درود و سلام کے ذریعے سے خدا سے تقرب حاصل کرو۔ تو جس پر سلام کر رہے ہیں اس کے پر سلام کرنے سے تقرب حاصل ہوتا ہے، مگر وہ خود مر گیا ہے، اس سے تقرب نہیں ہو سکتا، اب صرف اس کے نام سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مر گیا۔ جب مر گیا تو سب مر گیا، ختم بات۔ پیغمبر اسلام کی بہت سی روایات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، اور ایک حدیث صرف سنن ابی داؤد سے، چونکہ ظاہر ہے کہ صحاح ستہ ہی کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور ان کتابوں کا ثبوت، تو یہ ایک ہے معتبر کتاب کہ من زارنی بعد وفاتی وسلم علیہ، جو شخص میرے مرنے کے بعد میری زیارت کرے اور مجھ پر سلام کرے میرے مرنے کے بعد، رددت علیہ السلام، میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وَزَارَهُ عَشْرَةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور 10 ملائکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ كُلُّهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ فِي بَيْتٍ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أُسَلِّمَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی دور رہ کر میرے پاس نہیں آئے، وہاں قبر کے پاس نہیں، دور کہیں سے بھی مجھ کو سلام کرے تو اللہ میری روح مجھے واپس کرتا ہے تاکہ میں اس کو سلام کروں۔ اب یہ مطلب روایت کا یہ حصہ کس نے کہا ہے، رسول اللہ کا ہے یا راوی کی تشریح ہے؟ لیکن یہ سوچیں کہ چلیں روح ہی واپس کرتا ہو تو روح کو فرصت کہاں ہے واپس جانے کی؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہر شخص کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب روح جو ہے تو وہ تو وہی ہے، تو اس کا مطلب زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ وسیلہ قرآن، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ بے شک عمل بھی ہے، نیک عمل، لیکن خود نیک عمل کی قبولیت کے لیے پھر آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے، اور یہ وسیلہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہے، اور پیغمبر نے اپنی آل کو اپنے بعد جن کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں بلا شبہ۔ ہاں، اگر ان کے علاوہ کہ جن کو خود رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ، یا جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی اور کو بنا لیں ہم وسیلہ، تو یہ غلط ہے۔ تو وسیلہ بنایا جائے گا اللہ سے تقرب کا، کس کو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ
انہی کو بنایا جائے گا جو خود آلریڈی اللہ کے قریب ہیں، ان کو نہیں جو اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ اور یہ وسیلہ آپ اور ہم نہیں بنائیں گے، یہ وسیلہ ہم کو یا خدا بتائے گا یا رسول اللہ بتائیں گے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ بہترین دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد قرآن و عطرت وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا۔ مختصر یہ کہ پروردگار انشاءاللہ ہم کو قرآن فہمی کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمیں وسیلے کی تلاش اور وسیلے کی پہچان کی توفیق کرامت فرمائے، اور وسیلے کی شناخت کے بعد ہمیں اس صحیح وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ صلوات بر محمد۔